آج سے قریب 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جس پر لوگ آج تک حیران ہیں۔ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا 147 میٹر کی لمبائی پر یہ انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی سب سے اونچی چیز تھی، قریب 4000 سال تک۔ اتنے بھاری بھرکم پتھر اس پیرامڈ کو بنانے کے لیے استعمال کیے گئے تھے کہ ان کا وزن قریب 6 ملین ٹن بتایا جاتا ہے، یعنی کہ 60 لاکھ ٹن، جسے آپ کمپیئر کرو آج کے برج خلیفہ کے ساتھ جس کا وزن صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اسے بنایا کیسے گیا، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو کرین تھے اور نہ ہی بلڈوزر، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس ویلز تک نہیں تھے، پہیے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ایک ایسا مونیومنٹ بنایا جو آج دن تک کھڑا ہے۔ ناظرین السید چینل کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستوں، تاریخ میں ہم جتنا پیچھے جاتے ہیں اتنا ہی مشکل ہوتا ہے بتانا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا، کب ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا بنایا گیا تھا 256 BC میں فیرو خوفو کی طرف سے۔ اینشنٹ ایجپٹ میں جو راجہ مہاراجہ ہوتے تھے انہیں فیرو کہتے تھے۔ فیرو خوفو کی اگر بات کریں تو یہ دوسرا راجہ تھا، 4th ڈائنیسٹی آف دا اولڈ کنگڈم آف ایجپٹ کا۔ یہ اکلوتا پیرامڈ نہیں ہے، اس جیسے 2 اور پیرامڈس ہیں۔ ان تینوں میں سب سے اونچا ہے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جسے پیرامڈ آف خوفو بھی کہتے ہیں۔ اس سے چھوٹا ہے پیرامڈ آف خافرے، جو سیکنڈ لارجسٹ پیرامڈ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوفو کے بیٹے خافرے نے اسے بنایا، اور تیسرا اور ان میں سے چھوٹا پیرامڈ ہے پیرامڈ آف منکورے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خافرے کے بیٹے نے بنایا۔ اس زمانے کے صرف یہ 3 مونیومنٹس نہیں ہیں، ٹوٹل میں بتایا جاتا ہے 118 پیرامڈس ہیں، الگ الگ شیپس اور سائزز کے۔ ان میں سے کوئی پیرامڈس ویدرنگ کی کنڈیشن کی وجہ سے ٹوٹ کر ملوہ ہو چکے ہیں، بہت کم اچھی کنڈیشن میں بچے ہیں، اور شاید سب سے اچھی کنڈیشن میں ویل پریزروڈ یہی 3 پیرامڈس ہیں، اسپیشلی دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ کیا وجہ تھی ان کو بنانے کے پیچھے؟ وہی وجہ جو بہت سارے اینشینٹ مونیومنٹس کے پیچھے تھی۔ انہیں ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ ایک ٹومب ہے، ان کے فیروز کو یہاں پر دفنایا گیا ہے، پیرامڈس کے اندر۔ دراصل اینشینٹ ایجپشنز یقین رکھتے تھے آفٹر لائف پر۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ موت کے بعد ہماری روح انڈر ورلڈ میں جاتی ہے، اور خدا ہماری روح کو جج کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اچھا کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اس آفٹر لائف میں اور اس آفٹر لائف کی تیاری کے لیے جب ان کے راجہ، ان کے فیروز زندہ تھے تو وہ اپنے لیے ٹومبس بنواتے تھے، اپنے لیے بہت سا کھانا، خزانہ، زیورات، فرنیچر، کپڑے، یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ پیرامڈ کے اندر رکھتے تھے کہ آفٹر لائف میں کام آئیں گی۔ تو ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو ممیفائی کیا جاتا تھا اور لکڑی یا پتھر کے تابوت میں دفنا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ پیرامڈس کو انہی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا؟ 2 بڑی وجوہات ہیں دوستوں۔ پہلی تو یہ کہ اس جیسے ہی پرانے پیرامڈس پر متن یعنی ٹیکسٹ لکھے ہوئے ملے ہیں، جہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ دوسرا، میجورٹی ایسے ہسٹوریکل پیرامڈس جو پائے گئے ہیں ایجپٹ اور سوڈان میں، انہیں ٹومبس کی طرح ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف۔ ان پیرامڈس کو اصل میں
بنایا کیسے گیا تھا۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہی سب سے مسٹیریس چیز ہے ان پیرامڈس کے بارے میں۔ اس زمانے کے لوگوں نے کیسے یہاں 147 میٹر لمبی عمارت کھڑی کر دی، جسے اتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ ان پتھروں کا اپنے آپ میں وزن 2.5 ٹن سے 80 ٹن کے بیچ میں ہے۔ ہر پتھر کو اتنے باریک طریقے سے کاٹا گیا ہے جبکہ کوئی کاٹنے کے لیے ٹول موجود نہیں تھا۔ پھر ان پتھروں کو ایک کے اوپر ایک لگا کر کیسے رکھا گیا جب یہ لوگ پہیوں کا بھی استعمال نہیں کر رہے تھے؟ اور یہ سب ان لوگوں نے کر دکھایا 20 سالوں کے اندر۔ 20 سال کا دورانیہ بتایا جاتا ہے جو وقت لگا پیرامڈ آف گیزا بنانے میں۔ قریب 20 سے 30 ہزار ورکرز لگے اس کی کنسٹرکشن میں، جنہوں نے 10 گھنٹے دن میں کام کیا اس دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا بنانے کے لیے۔ کنسٹرکشن میٹیریل کی بات کی جائے تو قریب 5.5 ملین لائم سٹون، 8,000 ٹن گرینائٹ اور 5,000 ٹن مورٹار کا استعمال کیا گیا۔ زیادہ تر یہ پتھر آئے تھے آس پاس کے ایریاز سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پتھروں کو کاٹا کیسے جاتا تھا؟ کاپر اس زمانے میں سب سے کامن میٹل تھا، تو جو ٹولز بنتے تھے وہ کاپر کے بنتے تھے۔ جو زیادہ سخت پتھر ہوتے تھے گرینائٹ کے، انہیں یہ توڑتے تھے ڈولرائٹ کے استعمال سے۔ ایک اہم سوال پر آئیں، ان پتھروں کو موو کیسے کیا جاتا تھا؟ اس زمانے میں ٹائر ریڑھیوں میں استعمال نہیں کیے جاتے تھے کہ پتھر کو ریڑھی پہ رکھا اور دھکیل کر لے گئے۔ یہ ایک رافٹ سی بناتے تھے جو ندی پر تیرتی تھی۔ اس کے بعد جب پتھر پیرامڈ کے پاس آ گیا، ایک کے اوپر ایک رکھنے کے لیے یہ سلیجز کا استعمال کرتے تھے۔ اب سوال آتا ہے کہ ان پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر کیسے رکھا گیا؟ تو اس کے بارے میں کچھ تھیوریز کہتی ہیں کہ ایک سلوپ بنا کر رسیوں کی مدد سے اوپر کی طرف کھینچا گیا ہوگا، تو کچھ تھیوریز کہتی ہیں کہ لیور کا استعمال کر کے اوپر رکھا گیا ہوگا۔ اصل میں یہی وجہ ہے دوستوں کہ آج دن تک یہ ایک بڑی مسٹری ہے۔ دونوں تھیوریز سننے میں تو ٹھیک لگتی ہیں، لیکن پورے طریقے سے ایکسپلین نہیں کرتی کہ اصل میں کیا ہوا یہاں پر۔ کنسٹرکشن سے آگے بڑھ کر ان پیرامڈس کے ڈیزائن پر آئیں تو یہ بھی بڑی فیسینیٹنگ چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں ان پیرامڈس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان کی چاروں ڈائریکشنز نارتھ، ایسٹ، ساؤتھ، ویسٹ میں ایگزیکٹلی پوائنٹ کرتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت کوئی کمپس موجود نہیں تھا، کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ یہ بھی اب تک ایک مسٹری ہے۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے شکریہ دوستوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔